مظلوم عورت کی یہ ایک چیخ ان سینکڑوں مسلمان قیدیوں کی نمائندہ ہے جو اس وقت دیول کے پنجہ ستم میں ہیں اور تاریک زندانوں میں، جن کے کان مسلمانوں کے گھوڑوں کی ٹاپوں کے منتظر ہیں۔ اس کے علاوہ یہ چیخ ان ہزاروں لاکھوں انسانوں کی نمائندگی بھی کرتی ہے جو والی دیوبل جیسے جابر حکمرانوں کی رعایا بننے پر مجبور ہیں اور جن کے کانوں میں ابھی کلمہ توحید کے مبارک الفاظ نہیں گونجے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربی کی تعلیمات کے مطابق دین اسلام صرف عربوں کا دین نہیں، یہ نظام حق پوری بنی نوع انسان کے لیے ہے۔ ہمیں اس دین کا پرچم تھام کر دنیا کی آخری سرحد تک جانے کا اذن ہے۔ میں آپ لوگوں سے درخواست گزار ہوں کہ اسلامی فوج کی تیاریوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اپنے مالوں اور بالخصوص اپنی جانوں سے لشکر کی اعانت کریں اور ثابت کریں کہ وقت ضرورت ہر مسلمان تلوار تھام کر مرد میدان بن سکتا ہے۔ لوگوں نے ہاتھ ہلا کر اپنے مثبت ارادوں کا اظہار کیا۔ جہم نے کہا، ہم لوگ راستے کی بستیوں میں یہی پیغام پہنچاتے ہوئے آئے ہیں اور اب ہمیں یہاں سے آگے سہون، الحموتا اور ظفار کی بستیوں میں جانا ہے۔ انشاءاللہ پرسوں تک واپسی ہوگی۔ واپسی میں ہمارے پاس وقت بہت کم ہوگا کیونکہ دمشق سے اسلامی لشکر کسی بھی وقت بصرہ کی سمت روانہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا پرسوں تک جو لوگ جہاد کا ارادہ کر چکے ہوں وہ سامان باندھ کر پوری طرح تیار رہیں تاکہ ہمیں بصرہ پہنچنے میں غیر ضروری تاخیر نہ ہو۔ روانگی اور تیاری کے بارے میں ضروری تفصیلات بتا کر جہم اور اس کے ساتھیوں نے زبیر سے اجازت طلب کی اور اپنی اگلی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جاتے جاتے جہم نے ایک بار پھر زہار عرف سنہری شاہین کو دیکھنے کا اشتیاق ظاہر کیا۔ وہ اس بات پر بہت حیران اور خوش نظر آ رہا تھا کہ زہار نے چند ہفتے پہلے ہی بدنام رومی پہلوان بوہان کو دو بدو لڑائی میں عبرتناک شکست دی ہے اور اس کے نتیجے میں علاقے کے کئی قبائل رشتہ اسلام میں منسلک ہو گئے ہیں۔ جہم نے خواہش ظاہر کی کہ کیا ہی اچھا ہو اگر زہار جیسے باہمت نوجوان ہمارے لشکر میں شامل ہو جائیں۔ زبیر نے کہا، جناب، سردار زہار صرف 8 روز بیشتر اہل قبیلہ سے 3 ماہ کے لیے رخصت ہوئے ہیں۔ کاش آپ نے چند روز پہلے ہمیں مہمان نوازی کا شرف بخشا ہوتا۔ تاہم میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر آج کل میں ان کے متعلق کچھ معلوم ہوا تو میں انہیں آپ سے ملوانے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ وقت رخصت زبیر نے اپنا ایک ہوشیار آدمی جہم کے ساتھ کیا تاکہ انہیں اگلی بستیوں تک پہنچنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ قبیلہ بنو عمار کے مرکزی چوک میں ہونے والے اس جلسے کے سینکڑوں حاضرین میں ایک سرات بھی تھی۔ وہ اپنی ایک ہم عمر پڑوسن کے ساتھ چوک میں پہنچی تھی اور ایک مکان کی چھت سے ساری تقاریر سنتی رہی تھی۔ اس کے اندر جیسے ایک طوفان برپا ہو چکا تھا۔ دل کی زمین زلزلوں کی زد میں تھی۔ اس کی تند و تیز سوچیں اسے اڑا کر بہت دور لے گئی تھی، بہت دور، اس دھندلی سرزمین پر جہاں ناریل اور صنوبر کے درخت تھے، چشموں میں ٹھنڈا پانی بہتا تھا، ملگجے دریا زمین پر لکیریں بناتے تھے۔ اسی خطۂ زمین پر ایک جگہ کھجوروں کے جھنڈ تلے اس کے شوہر مرحوم کی قبر تھی اور وہیں کہیں ماضی کی ریت میں اس کی ننھی زلفیٰ سو رہی تھی۔ اس کے کانوں میں بصرہ کے آنے والے مقرر کے الفاظ ایک تکرار سے گونج رہے تھے، دیبل، ہند، قزاق، جہاد، اسلام، اور پھر اس کے سامنے وہ خط آ گیا جو 2 روز پہلے اشپا نے اسے دکھایا تھا اور جس کی تحریر میں کوئی گہرا اسرار کروٹیں لے رہا تھا، لیکن آج اس اسرار کا پردہ چاک ہو گیا تھا۔ اب سب کچھ صراط کی سمجھ میں آ رہا تھا۔ اس خط کا ہر لفظ اظہر من الشمس تھا۔ اچانک وہ اپنی جگہ سے اٹھی، پڑوسن اور ساتھی عورتوں کو نظر انداز کرتی چھت سے اتری اور جیسے بھاگتی ہوئی لوگوں میں گھس گئی۔ زبیر، زبیر، وہ بلند آواز سے پکار رہی تھی۔ جلد ہی اس کی آواز زبیر تک جا پہنچی۔ وہ مہمانوں کو الوداع کہنے کے بعد لوگوں سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا صراط کے پاس آیا۔ اس نے دیکھا کہ اشبا کی والدہ کا جسم دھیرے دھیرے کانپ رہا ہے اور آنکھوں میں آنسو ہے۔ یا امّے، کیا بات ہے؟ اس نے بےتابی سے پوچھا۔ صراط نے اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ دونوں آگے پیچھے چلتے ہجوم سے نکلے اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ ایک ٹیلے کی اوٹ میں کھڑے تھے۔ صراط نے کہا، بیٹا زبیر، اشبا اور اویس آج صبح روانہ ہوئے ہیں اور ٹھیک اس وقت وہ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ پہلی منزل پر اترے ہوں گے۔ اگر یہاں سے کوئی اسی وقت روانہ ہو جائے تو صبح تک ان کے پڑاؤ میں پہنچ جائے گا۔ کیا تم میرا یہ کام کر سکتے ہو؟
زبیر نے کہا یا امّے، میری اتنی مجال کہا کہ آپ کے حکم سے سرتابی کروں، لیکن کیا میں آپ کا مقصد جان سکتا ہوں؟ سرات نے کہا بیٹا، اشبا کو واپس بلانا چاہتی ہوں ہر صورت۔ زبیر نے اندازہ لگایا کہ اشبا کی والدہ جہم کی تقریر سے بے حد متاثر ہوئی ہیں اور غالباً وہ اشبا کو بھی جہاد کے لیے تیار کرنا چاہتی ہیں۔ اس نے کہا امّے، اگر میرے کندھے پر کوئی ذمہ داری نہ ہوتی تو باخدا اس وقت میں خود گھوڑے پر زین ڈالتا، تاہم میں ابھی استبل کے بہترین گھڑ سواروں کو اشبا کے تعاقب میں روانہ کرتا ہوں۔ سرات نے آنکھوں میں تشکر کے آنسو بھر لیے۔ زبیر بیٹے، مجھے تیری سعادت مندی سے یہی امید تھی۔ اپنے آدمیوں سے کہہ دو کہ اشبا سے کچھ مت کہیں، اسے صرف اتنا کہیں کہ تیری ماں کا حکم ہے کہ تم واپس لوٹاؤ۔ یہ کہتے ہوئے سرات نے اپنی انگوٹھی اتار کر زبیر کے حوالے کر دی تاکہ پیغام رساں اشبا کو یہ نشانی دکھا سکیں۔ جس وقت یہ گفتگو ہو رہی تھی، حلابہ ٹیلے کی دوسری جانب کھڑی تھی۔ اس کی ذہین آنکھوں میں بے قراری تھی۔ وہ اس طرح چھپ کر گفتگو سننا نہیں چاہتی تھی، لیکن سننے پر مجبور تھی۔ وہ اشبا کی والدہ کو ہمیشہ امی کہتی آئی تھی، اس کی پریشانیوں سے اتنی جلدی لا تعلق کیسے ہو سکتی تھی؟ بنو عمار کی بستی سے کوئی 15 کوس کے فاصلے پر اشبا اپنے ساتھیوں کے ساتھ خیمہ زن تھا۔ صحرا کی خنک رات دھیرے دھیرے اپنے پر پھیلا رہی تھی۔ اونٹ خنتل کے درختوں تلے بیٹھے جگالی کر رہے تھے۔ اویس نے اپنا ارباب نکال لیا تھا اور خیمے کے سامنے بیٹھ کر اپنی تازہ غزل گا رہا تھا۔ اس کی آواز بری نہیں تھی، اشبا نہ چاہنے کے باوجود اس کے شعر سننے پر مجبور تھا۔ یہ شعر اویس نے اپنی تازہ ترین محبت کے حوالے سے کہے تھے۔ آج کل ایک رابعہ نامی لڑکی اس کی منظور نظر تھی، وہ اس کے بارے میں کہہ رہا تھا۔ میں رابعہ سے جدا ہوا تو مشرقی افق سرخ تھا، جیسے وہ بھی رات بھر روتا رہا ہے۔ ہائے، میں وہ صبح رخصت کیسے بھول سکتا ہوں جب وہ خشک ببول کی اوٹ میں کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کے آنسو تمام سفر میں میرے راستے کے جگنو بنے رہیں گے۔ میں جب تک سفر سے واپس نہ آؤں گا، وہ اپنی شامیں اسی ببول کے نیچے گزارے گی۔ اویس کے رومان شعروں میں کھو کر اشبا کا دھیان خواہ حلابہ کی طرف چلا گیا۔ وہ سوچنے لگا، حلابہ اس کے متعلق کیا سوچتی ہوگی؟ کیا وہ حالات سے سمجھوتا کرنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ وہ اس سے آخری ملاقات کا منظر یاد کرنے لگا جب وہ اس کے لیے دودھ لے کر آئی تھی، اور سوچنے لگا کہ اس کے تاثرات کیا تھے۔ کیا وہ غمگین تھی یا صرف اسے محسوس ہو رہا تھا؟ ہو سکتا ہے وہ احمد عباس کو اپنی سوچوں کا محور بنا چکی ہو۔ خیالات بھٹکنے لگے تو اشبا اٹھ کر خیمے کے سامنے ٹہلنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد عشاء کا وقت ہو گیا اور وہ نماز پڑھنے کے بعد اپنے خیمے میں آ گیا۔ بستر پر لیٹتے ہی اسے نیند نے آ لیا۔ دوبارہ اس کی آنکھ علل صبح کھل گئی۔ اسے خیموں کے باہر گھوڑوں کی ٹاپیں سنائی دی تھیں۔ تلوار سنبھالتا ہوا باہر نکلا تو 3 گھڑ سواروں کو اپنا منتظر پایا۔ یہ اسی کی بستی کے لوگ تھے اور چہروں سے لگتا تھا کہ کوئی اہم پیغام لے کر آئے ہیں۔ سلام دعا کے بعد ایک گھڑ سوار نے اپنی خرجین سے ایک انگوٹھی اور خط نکال کر اشبا کے حوالے کر دیا۔ اشبا انگوٹھی کو پہچان گیا اور خط کی تحریر بھی۔ یہ خط زبیر کی طرف سے تھا اور اس میں اشبا سے کہا گیا تھا کہ وہ فوراً واپس بستی لوٹ آئے، کیونکہ یہ اس کی ماں کا حکم ہے۔ اشبا نے گھڑ سواروں سے کچھ پوچھنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے صاف دلی سے کہا کہ وہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ دن کا اجالا پھیلتے ہی اشبا اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس روانہ ہو گیا۔ تینوں گھڑ سوار چونکہ تھکے ماندے آئے تھے، لہٰذا وہ آرام کے لیے وہیں رک گئے۔ راستے بھر اویس اس واپسی پر سخت نالاں رہا اور بڑبڑاتا رہا۔ اس کی ساری رومانیت غارت ہو گئی تھی۔ وقت رخصت اس نے رابعہ کے ساتھ جن درد بھرے جملوں کا تبادلہ کیا تھا، وہ سب رائیگاں گئے تھے۔ دوسری طرف اشبا کا ذہن کچھ اور ہی سوچوں میں الجھا ہوا تھا۔ آخر ایسی کیا بات ہو سکتی تھی کہ ماں کو اس طرح اس کے تعاقب میں آدمی روانہ کرنے پڑے؟ یقیناً یہ کوئی سنگین معاملہ تھا، ورنہ تو اسے گھر سے نکلتے وقت کبھی عقب سے آواز نہیں دیتی تھی۔ ہزر موت اور ارد گرد کے علاقے میں بارش کم کم ہی ہوتی تھی۔ پہاڑ کم بلند اور بنجر و غیر شاداب تھے، مگر کبھی کبھی ہوا کے دباؤ کی وجہ سے وادیوں میں زبردست بادل گھیر آتے تھے۔ وہ بھی ایک ایسی ہی طوفانی رات تھی۔ تاریک بادلوں کی پیٹھ پر رہ کر بجلی کا کوڑا پڑتا اور حبشی غلاموں کی طرح اپنی بھاری آوازوں میں چلا اٹھتے۔ پھر ان کی آنکھوں سے رم جھم پانی برس کر لکو دک ریت میں جذب ہونے لگتا۔ اشبا اور اویس کے لباس بھیگ کر ان کے جسموں سے چپکے ہوئے تھے اور ہوا نہایت فرحت بخش لگ رہی تھی۔ اونٹ بھی اس موسم سے سرشار تھے
اور ان کی چال میں رضاکارانہ طور پر تیزی آ گئی تھی۔ ابھی شام ہوئی تھی لیکن بادلوں کے سبب گہری تاریکی چھا چکی تھی۔ اشبا اور اس کے تینوں اونٹ سوار ساتھی اب بستی کے قریب پہنچ چکے تھے۔ اس وقت وہ شیخ احمد کے باغ کے قریب سے گزر رہے تھے جب اچانک انہیں ٹھٹک کر رک جانا پڑا۔ ایک گھڑ سوار درخت کی اوٹ سے نکل کر ان کے سامنے آ گیا۔ اشبا نے پہلی نگاہ میں پہچان لیا کہ یہ کوئی عورت ہے۔ اس نے اشبا کے سامنے پہنچ کر نسوانی لہجے میں کہا، آپ کو سامنے باغ تک چلنا ہوگا، آپ کے لیے ایک اہم پیغام ہے۔ نقاب کے باوجود اشبا نے پہچان لیا کہ یہ حسنہ ہے۔ حسنہ کچھ عرصے پہلے حلابہ کی کنیز تھی، تاہم اب حلابہ اسے آزاد کر چکی تھی اور حسنہ نے اپنا گھر بسا لیا تھا۔ اشبا نے اپنے دونوں ساتھیوں کو رخصت کر دیا اور اویس سے کہا کہ وہ گھر جا کر ماں کو بتائے کہ میں ابھی آ جاتا ہوں۔ اویس نے برا سا منہ بنا کر اچھا کہا اور اونٹ ششکار کر آگے بڑھ گیا۔ اشبا کنیز کے پیچھے چلتا شیخ احمد کے باغ میں داخل ہوا۔ درختوں کے ایک جھنڈ میں اسے حلابہ کھڑی نظر آئی۔ اسے دیکھ کر اشبا اونٹ سے نیچے اتر آیا۔ کنیز حسنہ گھوڑا درختوں میں باندھ کر نہ جانے کہاں چلی گئی۔ اشبا دھیمے قدموں سے حلابہ کے پاس پہنچا۔ وہ رخ پھیرے کھڑی تھی۔ بارش کچھ دیر کے لیے رکی ہوئی تھی لیکن ہوا کے جھونکے پتوں سے پانی گرا رہے تھے۔ اشبا کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ حلابہ کو کس طرح مخاطب کرے۔ آج وہ اسے بالکل اجنبی عورت لگ رہی تھی۔ وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اسے یہاں بلانے سے اس کا کیا مقصد تھا۔ بہرحال اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا، حلابہ آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ حلابہ کی اوڑھنی میں جنبش ہوئی اور اس نے بغیر کچھ کہے سفید کپڑے کا ایک ٹکڑا اس کی طرف بڑھا دیا۔ اشبا نے دیکھا کہ اس ٹکڑے پر سیاہ روشنائی سے کوئی تحریر لکھی ہے۔ اس نے اونٹ کی خرجین سے مشال نکالی اور اسے جلا کر تحریر پڑھنے لگا۔ یہ تحریر رومی پہلوان بوہان اور اس کے جوشیلے ساتھیوں کی طرف سے تھی۔ انہوں نے القمر نامی ایک گروہ بنایا تھا جس میں بوہان اور اس کے بچے کچھ ساتھیوں کے علاوہ قبیلے بنی لہب کے وہ باغی عناصر بھی شامل تھے جنہیں زہار اور سنہری شاہین کی قیادت قبول نہیں تھی اور جو اپنے مرحوم سردار عارب کا بدلہ لینے کے لیے تڑپ رہے تھے۔ اس تحریر میں زہار کو شیر صحرا عارب کا قاتل قرار دیا گیا تھا اور اس کے ساتھ الحاق کرنے والوں کو ملعون ٹھہرایا گیا تھا۔ نیچے وہی نظم درج تھی جس میں عارب کی موت کا ماتم کر کے اس کے قاتل کو کیفر کردار تک پہنچانے کا عزم کیا گیا تھا۔ آخر میں القمر کے سرغنہ یعنی بوہان کی طرف سے لکھا گیا تھا، بنو عمار والو، تمہارے سنہری شاہین کے دن کٹے جا چکے ہیں، بہت جلد تم اس کے تمام پر ہوا میں اڑتے ہوئے پاؤ گے۔ اشبا نے اس اشتہار نما تحریر کو دوبارہ غور سے پڑھا، پھر حلابہ سے بولا، تم کو یہ تحریر کہاں سے ملی؟ حلابہ نے کہا، آج صبح یہ تحریر ہمارے گھر کے دروازے پر چسپاں تھی۔ اس کے علاوہ بستی کے کئی اور دروازوں اور دیواروں پر بھی یہی اشتہار چسپاں ملا۔ کوئی راتوں رات اسے لگا گیا تھا۔ اشبا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اس کا مطلب سردار زہار کی زندگی خطرے میں ہے۔ لیکن اچانک وہ کچھ کہتے کہتے خاموش ہوا اور چونک گیا۔ لیکن یہ تحریر مجھے کیوں دکھا رہی ہو؟ حلابہ نے ایک معنی خیز خاموشی اختیار کی۔ اشبا کے لیے یہ خاموشی بڑی تہلکہ خیز تھی۔ اچانک اس کی رگوں میں خون کی رفتار انتہا کو پہنچ گئی۔ پھر حلابہ کی سنسنی خیز لیکن اجنبی آواز اشبا کے کانوں میں پڑی، اس لیے کہ مجھے کبھی کبھی ایک شک ہوتا ہے۔ کیا شک؟ اشبا نے کہا۔ جواباً حلابہ عجیب سے لہجے میں بولی، یہی کہ آپ میں اور سردار زہار میں کوئی گہرا ربط ہے۔ اشبا کے چہرے پر زلزلے کے آثار نمایاں ہوئے، لیکن اس نے کمال مہارت اور اعتماد سے اپنے لہجے اور تاثرات پر قابو پا لیا۔ اپنی مخصوص باروب آواز میں بولا، حلابہ میرے پاس وقت نہیں، جو کہنا چاہتی ہو صاف کہو۔ حلابہ بھی فوراً پینطرہ بدل گئی، کہنے لگی، میرا مطلب ہے کہ آپ اور سردار زہار ایک دوسرے کے قریب ہیں اور سردار آپ کو اپنے قریبی ساتھیوں میں شمار کرتے ہیں، اس لحاظ سے آپ کی زندگی کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اشبا سمجھ گیا کہ حلابہ بات بدل گئی ہے۔ اس نے گھمبیر لہجے میں کہا، حلابہ تم نے ابھی کسی شک کا ذکر کیا ہے، تم اس بات سے مجھے کیا سمجھانا چاہتی ہو؟ حلابہ نے کہا، میں آپ کو کچھ سمجھانے کا حق نہیں رکھتی اور نہ ہی سمجھانا چاہتی ہوں، صرف اتنا مشورہ ہے کہ اپنی زندگی کی حفاظت کریں۔ اشبا نے کہا، تم بھی اپنی زندگی کو مشکلات میں نہ ڈالو، جن باتوں کا تمہیں علم نہیں ان کے بارے میں سوچنا پرخطر ہے۔ فی الحال میں یہی کہوں گا کہ تم بالکل غلط رخ پر سوچ رہی ہو۔
حلابہ نے اوڑھنی کی اوٹ سے آدھی نظر اس پر ڈالی اور خدا حافظ کہتی ہوئی تیزی سے درختوں کی طرف مڑ گئی۔ اشبا خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر مشال بجھا کر اپنے اونٹ کی طرف گھوما اور سوار ہو کر گھر کی طرف چل دیا۔ بادلوں کے ریوڑ کو گھیرنے کے لیے تیز ہوا نے پھر اپنے گھوڑے دوڑانے شروع کر دیے تھے۔ دوبارہ بارش شروع ہونے سے پہلے اشبا گھر پہنچ جانا چاہتا تھا۔ وہ اونٹ کی نکیل تھامے گھر پہنچا تو ماں کو دہلیز پر کھڑے پایا۔ اس نے آگے بڑھ کر اور ایڑیاں اٹھا کر اشبا کی پیشانی چومی اور اسے ساتھ لیتی ہوئی صحن میں آ گئی۔ اونٹ کو سائبان کے نیچے باندھ کر اس کے سامنے چارہ ڈال کر اشبا برآمدے میں پہنچا تو اویس کو چارپائی پر خراٹے لیتے ہوئے پایا۔ تھوڑی دیر بعد اشبا کھانے وغیرہ سے فارغ ہو گیا۔ سرات اسے لے کر کمرے میں آ گئی، لیکن آج وہ عام استعمال کے کمرے کے بجائے پچھواڑے کے کمرے میں پہنچی تھی۔ اشبا حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آج ماں کی آنکھوں میں اسے ایک ایسی کیفیت نظر آ رہی تھی جو پچھلے 18-20 برسوں میں کبھی نہیں دیکھی۔ اس نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر کے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اشبا ایک مسہری پر بیٹھ گیا تو وہ بھی ایک کہنہ سال تپائی پر بیٹھ گئی۔ کمرے کے واحد روشن دان سے ہوا کا جھونکا گھس کر طاق کے شمع دان سے اٹکھیلیاں کر رہے تھے۔ کبھی کبھی بادلوں کی مہیب گڑ گڑاہٹ بھی سنائی دے جاتی تھی۔ اشبا کا دل شدت سے دھڑکنے لگا۔ اس کے دل نے گواہی دی کہ آئندہ چند لمحوں میں اس پر کچھ اہم انکشافات ہونے والے ہیں۔ سرات نے ٹھہرے لہجے میں کہا، اشبا، اب تمہارے لیے مدینہ جانا ضروری نہیں، کیونکہ اس خط کا معمہ حل ہو گیا ہے۔ کیا؟ اشبا نے بے ساختہ کہا۔ سرات بولی، بیٹا، بصرہ سے خبر آئی ہے کہ ہند کے ساحل پر عربوں کے 2 جہازوں کو لوٹ لیا گیا ہے، اور والی بصرہ کی خاصی کوشش کے باوجود اہل سندھ جہاز واگزار کرنے پر تیار نہیں ہوئے۔ اشبا کی آنکھیں حیرت میں ڈوبتی جا رہی تھیں۔ سرات نے کہا، دمشق میں خلیفۃ المسلمین نے اہل سندھ کے خلاف جہاد کا اعلان کیا ہے، اور اب ملک کے طول و عرض سے اس فوجی مہم کے لیے رضاکار اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ اشبا نے کہا، امی جان، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ جواب میں سرات نے ٹھہر ٹھہر کر اور تفصیل سے اشبا کو کل کے تمام واقعات بتا دیے۔ بصرے کے اجنبی مہمانوں کی آمد اور ان کے حلیے کے احوال سن کر اشبا کا دل اس کی کن پٹیوں میں دھڑکنے لگا۔ جذبہ جہاد سے سرشار اس کا خون رگوں میں تہلکا مچانے لگا۔ اس نے جیب سے باریک چمڑے پر لکھا ہوا وہی خط نکالا اور ایک بار پھر غور سے پڑھنے لگا۔ اس کی ماں نے سچ ہی کہا تھا، یہ خط اب اس کے لیے کھلی کتاب کی طرح تھا۔ خط پڑھتے پڑھتے اچانک اشبا چونک گیا۔ گڑ گڑاہٹ کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو ماں کو اس قدیم صندوق سے الجھتے ہوئے پایا جو برسوں سے ایک ہی مقام پر بے حرکت پڑا تھا۔ اس کی ماں صندوق کو گھسیٹتی ہوئی کمرے کے عین وسط میں لے آئی۔ اشبا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ شاید آج اس کی ازلی بے قراریوں کو قرار آنے والا تھا۔ سرات نے ایک کپڑے سے صندوق کی گرد صاف کی۔ ہاتھی دانت کا بنا ہوا سفید صندوق شمعوں کی روشنی میں چمکنے لگا۔ ہزر موت کے ویرانوں میں بجلی کڑکی، پھر سرات کی خوابناک آواز سنائی دی، اشبا، میرے بچے، میرے شہزادے، میرے خیال میں وہ وقت آ گیا ہے کہ میں تجھے اس صندوق کے بارے میں بتا دوں، سب کچھ بتا دوں۔ اشبا کی نگاہیں صندوق پر جم کر رہ گئیں۔ اس کا دل سینے میں شدت سے دھڑک رہا تھا۔ سرات نے اپنی اوڑھنی کے پلو سے ایک چابی کھولی۔ قریباً نصف بالشت لمبی یہ چابی پیتل کی بنی ہوئی تھی اور اس کے سوراخ میں سیاہ رنگ کا چھوٹا سا ٹکڑا بندھا ہوا تھا۔ سرات نے ایک نظر اشبا کی طرف دیکھا، پھر لرزاں ہاتھوں سے چابی قفل کی طرف بڑھائی۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد وہ صندوق کے دونوں قفل کھول دیے اور علیحدہ کرنے میں کامیاب رہی۔ تب اس نے اشبا کو صندوق کا ڈھکنا اٹھانے کا اشارہ کیا۔ اشبا فرما برداری سے آگے بڑھا۔ اس نے ہاتھی دانت کے ڈھکنے کو دونوں ہاتھوں سے تھاما اور آہستہ آہستہ اوپر اٹھایا۔ تا دیر بند رہنے کی وجہ سے پیتل کے قبضے جام ہو چکے تھے، لہٰذا معمولی دشواری ہوئی۔ مدھم چرچراہٹ سے ڈھکنا کھل گیا۔ اشبا نے دیکھا سبز رنگ کے ایک مخملی کپڑے نے صندوق کی اشیاء کو ڈھانپ رکھا ہے۔ اس نے با آہستگی کپڑے کو ہٹایا تو سب سے پہلے نظر ایک خوبصورت میان پر پڑی۔ میان کے اندر سے جڑاؤ دستے والی ایک تلوار جھانک رہی تھی۔ یہ ہندوستانی طرز کی خم دار تلوار تھی۔ سرات نے عقیدت سے میان کو چھوا اور اسے نکال کر باہر رکھ دیا۔ تلوار کے نیچے چمڑے کا ایک بڑا ٹکڑا تھا جسے گول لپیٹنے کے بعد اوپر سے ایک موٹا دھاگا باندھ دیا گیا تھا۔ اشبا نے چمڑا نکالا اور دھاگا کھول کر اسے اپنے سامنے پھیلا دیا۔ یہ چمڑا عرض میں کوئی 2 بالشت
اور طول میں 1 ذراع تھا۔ کالی روشنائی سے اس پر کچھ لکیریں کھینچی ہوئی تھیں اور چند عجیب سی تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ ایک جگہ پہاڑی تھی، ایک جگہ درختوں کا جھنڈ تھا اور ایک مقام پر اجنبی وضع کی عمارت دکھائی گئی تھی۔ ایک باریک قلم سے جا بجا کچھ لکھا بھی گیا تھا۔ اشبا نے اس چمڑے کو بھی ایک جانب رکھ دیا۔ اب جو چیز اشبا نے صندوق سے نکالی وہ ایک کتاب تھی۔ کتاب کی جلد سبز تھی، لیکن گزرے ماہ و سال نے یہ رنگ پھیکا کر دیا تھا۔ یہ در حقیقت ایک قلمی نسخہ تھا اور اس پر مصنف کا نام عثمان ثقیل درج تھا۔ کتاب کے آغاز کی تاریخ بھی درج تھی۔ اشبا کے حساب سے یہ تاریخ اس کی پیدائش سے 1 سال بعد کی تھی۔ اشبا نے اس کتاب کو تپائی پر رکھ دیا۔ اب اس کی نگاہ ایک چھوٹے سے چوبی ڈبے پر پڑی۔ یہ چوکور ڈبہ چاروں جانب سے بند تھا، یعنی اس کے ڈھکنے کو میخیں لگا کر جوڑ دیا گیا تھا۔ ڈبے کے اوپر سیاہ روشنائی سے چند الفاظ لکھے تھے۔ یہ روشنائی وہی تھی جو چمڑے کے نقشے پر استعمال کی گئی تھی۔ تحریر قلمی نسخے اور چمڑے کی تحریر سے ملتی جلتی تھی۔ لکھا تھا، اس ڈبے کو کھولنے سے پہلے نیلے رنگ کا لفافہ کھولا جائے۔ اشبا نے صندوق میں جھانکا۔ اب وہاں نیلے رنگ کے ایک وزنی لفافے کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ اس نے یہ لفافہ نکال کر صندوق کا ڈھکنا بند کر دیا۔ ماں کی طرف اجازت طلب نظروں سے دیکھنے کے بعد اس نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ چاک کیا۔ اندر سے چند کھڑکھڑاتے ورق برآمد ہوئے۔ لگتا تھا ان اوراق کو ابھی ابھی طے کیا گیا ہے، اور ان اوراق کی تحریر خط تو نہیں تھی، مگر لکھنے والا جلدی میں محسوس ہوتا تھا۔ بہرحال تحریر صاف سمجھ میں آ رہی تھی۔ سرات اٹھی اور چراغ کو اشبا کے بالکل پاس لے آئی۔ باہر گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش بھی شروع ہو چکی تھی۔ چراغ کی ٹمٹماتی لو میں اشبا نے پڑھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عثمان ثقیل کی جانب سے اپنے فرزند اشبا بن ثقیل کے لیے۔ فرزند ارجمن، السلام علیکم۔ آج میں اس تحریر کے ذریعے موت کی سرحد پار کر کے تم سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ اگر تمہاری والدہ ماجدہ نے یہ صندوق میری خواہش کے مطابق کھولا ہے تو آج تم ایک بھرپور جوان ہو اور مجھے اس دار فانی سے رخصت ہوئے برسوں گزر چکے ہیں۔ چند لوگوں کی نگاہوں میں شاید میری دھندلی سی تصویر موجود ہو، لیکن بہت سوں کے لیے میں بھولی بسری کہانی بن چکا ہوں۔ شاید کچھ لوگوں کو میرا نام بھی یاد نہ ہو۔ ہاں تو میرے بچے، میں تجھے یہ خط عربی میں لکھنا چاہتا ہوں، لیکن عربی تحریر پر مجھے اتنا عبور نہیں کہ تو میرا لکھا سمجھ جائے، لہٰذا اپنی مادری زبان ہندوستانی کا سہارا لے رہا ہوں۔ اگر تمہاری والدہ نے میری وصیت پر عمل کیا ہے، اور مجھے امید ہے انہوں نے ضرور کیا ہوگا، تو تم یہ زبان آسانی سے سمجھ رہے ہوگے۔ میرے بیٹے، میں جانتا ہوں تیرے ذہن میں ان گنت سوالات ہیں جن کا جواب تو اپنی ماں سے چاہتا ہوگا، مگر وہ تجھے ٹال دیتی ہوگی۔ در حقیقت اس میں ان کا کوئی قصور نہیں، یہ سب میرا ہی کیا ہوا ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تجھے وقت سے پہلے کچھ معلوم ہو جائے اور تو کوئی جذباتی فیصلہ کر کے خود کو مشکل میں گرفتار کر لے۔ مجھے یقین ہے اب تو سمجھدار ہے اور تیرا عرض عمل عقل مندانہ ہوگا۔ میں یہاں تجھے جو باتیں بتانے جا رہا ہوں ان میں سے کچھ تو سیدھی سادی ہیں اور ذی ہوش انسان انہیں سمجھ سکتا ہے، مگر کچھ ایسی ہیں جو غیر معمولی ہیں اور جن پر انسانی عقل مشکل سے یقین کرتی ہے۔ عام زبان میں ایسی باتوں کو مافوق الفطرت کہا جاتا ہے۔ یہاں میں تجھے ایک اور بات بتا دینا چاہتا ہوں۔ تا دم تحریر میں عقیدے کے لحاظ سے ایک مسلمان ہوں اور الحمدللہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام پر پختہ یقین رکھتا ہوں۔ میں جانتا ہوں دنیا میں غیر مرئی مخلوقات پائی جاتی ہیں جنہیں جنات کہتے ہیں، اور جادو بھی برحق ہے، کیونکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان سے اسے برحق فرمایا ہے۔ لیکن میں ان تہمات پر قطعی یقین نہیں رکھتا جو میری مادری سرزمین پر ہزارہا شکلوں میں پائے جاتے ہیں اور جن کا کوئی سر ہے نہ پیر۔ اس طویل تمہید کے بعد تمہیں اپنے ماضی کی طرف لے جاتا ہوں اور وہ کہانی سناتا ہوں جس کا آغاز تیری پیدائش سے کئی برس پہلے ہوا تھا اور جس کے کچھ کردار ابھی تک تیرے ارد گرد موجود ہیں۔